السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین رب العالمین۔ طہارت کے احکام مسائل سے متعلق یہ درس کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ شروع کے درس میں یہ بات واضح کیا گیا تھا کہ طہارت اصلاً دو چیزوں سے عبارت ہے۔ ظاہری طہارت دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک ہے رفع حدث اور دوسرا ازالہ نجس۔ حدث کو دور کرنا اور نجس کو دور کرنا، زائل کرنا۔ حدث کسے کہا جاتا ہے؟ وضو اور غسل کو واجب کر دینے والی حالت کو حدث کہا جاتا ہے۔ اگر حدث اصغر لاحق ہے، پیشاب، پیخانہ، ہوا خارج ہونا، گہری نیند آ جانا، یہ ساری چیزیں انسان کو اگر لاحق ہیں تو اس پر وضو واجب ہوتا ہے۔ اور اگر حدث اکبر لاحق ہے، وہ جنوبی ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے وہ خواتین کے مسائل ہیں، حائضہ ہیں، نفاس والی ہیں، تو یہ حدث اکبر لاحق ہے انہیں، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو حدث کو دور کرنا، کیونکہ حدث یہ نماز سے روکنے والی چیز ہے، جب تک آپ اسے اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے۔ اگر آپ پر وضو واجب ہے تو وضو کر کے، غسل واجب ہے تو غسل کر کے، تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ازالہ نجس دوسری جو چیز ہے، غلاظت، گندگی، پلیدگی، یا ہر وہ چیز نجاست ہے جو پاک نہیں ہے، مثلا پیشاب، پیخانہ، انسان کو یہ لاحق ہے تو اس سے پاکی ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں، چاہے حدث لاحق ہو چاہے نجس لاحق ہو، دونوں کی دونوں چیزیں دور کرنا ضروری ہے۔ اہل علم نے نجاست کی قوتوں کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں کی ہیں۔ تین طرح کا نجاست ہوتا ہے۔ پہلی جو نجاست ہے، آج کی ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہے، نجاست مغلظہ، اور دوسری نجاست ہے نجاست مخففہ، تیسری نجاست ہے نجاست عادیہ و متوسطہ۔ نجاست مغلظہ مطلب بڑی نجاست، مخففہ ہلکی نجاست، عادیہ مڈل کلاس کی، درمیانی متوسط نجاست۔ نجاست مغلظہ کو ہم سمجھتے ہیں، نجاست مغلظہ بڑی نجاست، جیسے کتے اور خنزیر کی نجاست۔ یہ بڑی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے، اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اسے اڈیل دو، گرا دو، اس کو بہا دو اس کو، اور پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو، 7 مرتبہ دھلو۔ کسی بھی نجس چیز کو 7 مرتبہ دھلنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ اگر کہا ہے تو وہ کتے کے جوٹے کو کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کتے کی نجاست بڑی نجاست ہے، مغلظ ہے، تو اس کا نام ہے نجاست مغلظہ۔ لہذا اس کے دھونے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو۔ پہلی مرتبہ بھگا لو، اس کے بعد مٹی سے دھلو، اور پھر اس کے بعد اس پر پانی گراؤ۔ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیے، اس کے بعد پھر مزید 7 بار آپ اسے پانی گرائیے، پانی ڈالیے اس کے اوپر۔ مٹی سے دھلنے کے لیے کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل بھی درس میں، پرسوں کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ہاتھ زمین پر، مٹی پر رگڑ لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی جراثیم کو بہت جلدی ختم کرنے والی چیز ہے۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے رگڑنے اور مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مٹی نہیں مل پائی تو کیا ہم صابن وغیرہ استعمال کر کے دھل سکتے ہیں؟ بدل شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ اگر آپ کی مٹی دستیاب نہیں ہے تو ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، آپ صابن لکوڈ کوئی بھی چیز لگا کے اس کو استعمال کریں، اس کے بعد آپ پانی بہائیں، کئی بار دھلیں جو تعداد بتائی گئی ہے۔ تو اگر کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو ویسے ہی خالی نارمل طریقے سے نہیں دھلنا چاہیے، جو طریقہ حدیث کے اندر بتایا گیا اس طریقے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نجاست کو نجاست مغلظہ کہتے ہیں، کتے اور خنزیر کی نجاست، بڑی نجاست ہے۔ دوسری نجاست ہے نجاست مخففہ، ہلکی نجاست، جیسے ایسے لڑکے کا پیشاب جو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ اگر دودھ پیتا بچہ ہے، اس دوران آپ کے اوپر گود کھلا رہے تھے، آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، تو کیا آپ پورا کپڑا دھلیں گے؟ اگر پورا کپڑا دھل رہے ہیں تو یہ ہلکی نجاست نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھینٹا مار۔ جو چیز صرف چھینٹے سے زائل ہو جائے اس کا مطلب وہ ہلکی نجاست ہے۔ اس کی اہل علم نے بعض حکمتیں لکھی ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بچی اور بچے کے پیشاب کے سلسلے میں، بچی اگر پیشاب کر دے، دودھ پیتی بچی یا لڑکی ہے چھوٹی، تو اس جگہ کو جہاں پیشاب لگا ہے اسے پکڑ کر کے پورا دھولا جائے، وہاں چھینٹا مارنے سے کام نہیں چلتا۔ لیکن لڑکا اگر ہے تو اس کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار دو آپ، کافی ہے۔ مگر بعض کاہل چھینٹا تک نہیں مارتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ گھر میں لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، وہ بہانہ بنا دیتی ہیں نماز چھوڑنے کا کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، میں نماز پڑھنے کے لائق نہیں۔ اتنی آسانی رکھی ہے، فرق کرو آپ، بچی ہے یا بچہ، کس کا پیشاب لگا ہے۔ اگر بچے کا ہے تو چھینٹا مار دیجیے آپ، بچی کا ہے تو آپ اس جگہ کو دھل لیجئے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لا کر کے پیار محبت سے رکھ دیا، اور اتنی دیر میں وہ بیٹھے بیٹھے میاں صاحب شو کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ اتنا مبارک لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش آیا۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی متواضع شخصیت ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا آپ کی گود میں پیشاب کیا، نہ آپ نے غصہ کیا، نہ بھویں چڑھائی، نہ ذرہ برابر بھی آپ کی پیشانی پر بل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وہ خاتون شرما گئی کہ اسے یہی کرنا تھا۔ خاتون شرما گئی، ماں شرمندہ ہو گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں، پانی لاؤ۔ پانی منگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد چھینٹے مار لیے، چھینٹے مار دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ معلم انسانیت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ طور طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ایسا لڑکا جو دودھ پیتا ہو، جب تک وہ اس کی غذا خالص دودھ ہو تب تک یہ حکم ہے۔ غذا بدل گئی تو حکم بھی بدل جائے گا۔ جب تک اس کی غذا خالص دودھ ہو تب تک یہ حکم ہے۔ اس لیے بار بار حدیث کے اندر ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب تو اس پر چھینٹا ماریے۔ اس نجاست کو نجاست مغلظہ کا مخففہ کہا جاتا، ہلکی نجاست۔ ایسے ہی مزی کی نجاست ہے، ان دونوں کو یعنی بچے کے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو اور مزی لگ جائے تو انسان اس کو دھل لے، اور جہاں مزی لگی اس کو دھل لے، شرمگاہ کو دھل لے، بس اتنا کافی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسل ذکر، اپنی شرمگاہ کو دھل لو، بس کافی، یعنی غسل نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اور جس جگہ کپڑے پر اگر لگ گیا ہے تو اس حصے کو دھل لو چٹکی میں پکڑ کر کے، کافی ہے، کوئی کپڑا وپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ مزی لگی ہوتی ہے تو پورا غسل لینے کے چکر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مزی اور منی میں فرق ہے، اس کے آگے وضاحت آئے گی۔ تیسری نجاست ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے نجاست عادیہ یا متوسطہ، جیسے حیض کا خون، خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہ عادی، عورتوں کے ساتھ یہ عادی ہے، ایک مرتبہ اس کا دھو دینا کافی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے مسئلہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کپڑے پر لگا ہے تو اس کو کچھ جرم ہے، جسم والی نجاست ہے، تو اس کو جسم دور کر دو، پہلے جرم کو دور کر دو اور اس جگہ پر پانی گرا کر کے دھل لو، کافی ہے۔ 7 مرتبہ کتے کی نجاست کی طرح سے دھلنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج کل تو بہت ساری نئی نئی چیزیں خواتین کے لیے نکل گئی ہے، پیڈ وغیرہ کا استعمال ہے اور دوسری چیزیں ہیں، بہت مشکل سے کپڑوں تک پہنچ پاتا ہے یہ خون، تو پھر بھی مسئلہ کی حد تک مسئلہ جانے رہنا چاہیے کہ اگر کسی عورت کو ایسا زیادہ آ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو ایسے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے زمین کی پاکی کا بھی مسئلہ ہے، زمین پر لگنے والی نجاست اگر ہے، اس پر بھی لگی ہے، جرم ہے، جسم ہے، جیسے پیخانہ وغیرہ ہے، تو پہلے آپ اس کو دور کیجئے پھر اس کو پاک کیجئے۔ اسی پر پانی بہاتے جائیں گے تو بہت ساری جگہوں پر غلاظت پھیلتی جائے گی، اس لیے پہلے جسم کو پھینک دیجئے، اس کے بعد پھر اس کی صفائی کا مسئلہ آتا ہے۔ اور اگر جسم والی نجاست نہیں ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دینا کافی ہے، جیسے کہ وہ دیہاتی آدمی مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکیٹ پانی منگوایا اور صحابہ سے کہا کہ اس کے اوپر ڈال دو، بس کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طریقہ بتایا، جسم والی نجاست ہے تو پہلے اس کو دور کیا جائے گا، زائل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ صرف پانی بہا دے گا۔ اور اگر جسم والی نجاست نہیں ہے تو اس جگہ پر صرف پانی بہا دیجئے، کافی ہے۔ اور ایسے ہی اگر وہ ایسی جگہ پر ہے کہ کھلی زمین ہے، ہوا وغیرہ آتے جاتے رہنے سے وہ سوکھ جائے تو ہوا بھی اسے پاک کر سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کتے مسجد نبوی کے اندر آیا جایا کرتے تھے، وہ کبھی پیشاب کر دیا کرتے تھے، تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے، کوئی مین دروازہ ایسا تو تھا نہیں کہ بڑا سا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اس وقت، تو اور یہ جانور ایسے ہیں کسی نہ کسی طرف سے کوٹ پھاند کے چلے ہی آتے ہیں، تو بسا اوقات ان کا پیشاب بھی ہو جاتا تھا، تو وہ ہوا چلنے سے سوکھ گیا تو اسی سوکھے پر اعتماد کر لیا جاتا تھا، کافی ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر ہے تو ہوا ہے، سورج کی گرمی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پاک کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری مائیں بہنیں برقع پہن کر کے چلتی ہیں، تو جب وہ چلتی ہیں تو زمین کی گندگی، جیسے دینک سے پانی بہ رہا ہے تو ان کے برقعے کو لگ جاتا ہے، اگلی زمین سوکھی مل جاتی ہے تو رگڑ کھا کر کے اس دھول مٹی میں صاف ہو جاتا ہے، یہ بھی عادی نجاست ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نجاست متوسطہ میں چمڑے کی ناپاکی بھی ہے، جو دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ چمڑا کسی کا بھی ہو، معقول اللحم جانور کا ہو یا غیر معقول اللحم جانور کا ہو، دباغت دینے کے بعد معقول اللحم جانور کا چمڑا پاک ہی ہے، یعنی جو کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ سب ہیں معقول اللحم جانور۔ غیر معقول اللحم جانور کا چمڑا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما اہاب دبغ فقد طہرا، جس کا بھی چمڑا، کچا چمڑا، اسے دباغت سازی کر دی گئی ہے، استعمال کے قابل کیمیکل وغیرہ لگا کر کے بنا لیا گیا ہے، فقط طہورا، وہ پاک ہو گیا۔ تو اسی کے اندر یہ چمڑے کی ناپاکی یا پاکی بھی ہے، اور ایسے ہی جوتے کے نچلے حصے کی ناپاکی بھی ہے۔ جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو بسا اوقات گندگی لگ جائے، اچانک ہمارا پیر کسی جرم والی نجاست، جسم والی نجاست پر پڑ گیا، اور پھر اچانک ہم پیر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے پورا گندا لگا ہوا ہے، تو اگر ایسی گندگی لگ جائے تو زمین پر اسے پوچھ کر کے، جو سوکھی ہے، گھاس وغیرہ ہے، اس پر پوچھ لیے، صاف ہو جائے۔ یہ بھی عادی نجاست ہے۔ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اب اس کے لیے جوتا مت پھینک دو، آپ اس کے لیے جوتا مت پھینک دیجئے، چپل مت پھینک دیجئے۔ اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام کو سمجھو، اس کے احکام مسائل کو سمجھو۔ گھی وغیرہ میں نجاست گر جائے تب کیا کیا جائے؟ گھی ہے، گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، یا اسی طرح سے بعض علاقوں میں بقرعید کا موسم جب آتا ہے تو چربی ہے جانور کی، نکال کے لوگ رکھ لیتے ہیں، نکالنے کے بعد وہ
ٹائٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ سافٹ ہو جاتی، لکوڈ نہیں رہ جاتی، سالڈ ہو جاتی. تو اگر دو چیزیں ہیں اس سلسلے میں، ایسی لکوڈ چیز گھی ہے یا چربی ہے، ایسی چیزیں ان کے پاک کرنے کی دو حالت ہے. اس کو دیکھو پہلے. اگر گھی سالڈ ہے، اس کے اندر کوئی نجس چیز گر رہی ہے، تو جتنی جگہ پر وہ نجاست لگی ہے اتنی جگہ کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے، باقی حصہ جو صاف ہے اسے استعمال کر لیں گے. اگر سالڈ ہے، جامد ہے، وہ جمع ہوا ہے، اس جگہ پر نجاست، جیسے کوئی چوہیا مر کے گر گئی، تو جتنی جگہ پر وہ چوہیا گری ہوئی ہے اتنی جگہ کو آپ نکال کر کے وہ چوہیا پھینک دیجیے، اور اتنی جگہ نکال کر کے پھینک دیجیے. باقی جو بچا ہوا ہے اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لکوڈ ہے، سالڈ نہیں ہے، جامد نہیں ہے، مائل ہے، بہنے والی چیز ہے، سیال ہے، اگر نجاست کا اثر باقی ہے اس کے اندر تو ناپاک ہے، ورنہ پاک ہے. اس کو دیکھیں گے آپ. جب وہ لکوڈ ہے، سیال چیز ہے، تو اس کو پہلے دیکھیے کہ گرنے والی چیز کا اثر پورے میں پھیل گیا ہے، باقی ہے اس کے اندر، وہ نکالنے کے بعد بھی. تو اگر باقی ہے تو آپ اس کو ناپاک سمجھیں، اور اگر اثر باقی نہیں ہے تو اس کو آپ پاک سمجھیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلالت کرتی ہیں. تو آج کا جو ہمارا درس تھا وہ نجاستوں کی قسمیں اور ان کے پاکی کی صورتیں بتایا گیا. نجاست دو چیزوں سے عبارت ہے، رفع حدث اور ازالہ نجس. طہارت دو چیزوں سے عبارت ہے، رفع حدث اور ازالہ نجس. پھر نجاست کی تین قسمیں بیان کی گئی قوت اور ضعف کے اعتبار سے. ایک بڑی نجاست جسے نجاست مغلظہ کہتے ہیں، جس کے اندر کتے اور خنزیر کی نجاست. دوسری نجاست ہے نجاست مخففہ، ہلکی نجاست، جس میں دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا حکم، اور اسی طرح سے مزید لگ جائے کپڑوں کو تو اس کا کیا حکم ہے. تیسری جو نجاست بتائی گئی ہے نجاست عادیہ یا متوسطہ، حیض کا خون ہے، اور ایسے ہی زمین کی پاکی کا مسئلہ ہے، اور ایسے ہی جوتے کے نچلے حصے میں نجاست لگ جائے تو اس کا کیا کریں گے. اور اسی طرح سے چمڑے کی نجاست کا معاملہ ہے، عورت کے دامن کو نجاست لگ جائے چلتے ہوئے تو اس کا کیا کریں گے. گھی وغیرہ میں اگر نجاست گر جائے تو اس کو کیسے پاک سمجھیں گے، کیسے ناپاک سمجھیں گے. یہ سارے مسائل آج کے درس میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے احکام مسائل سمجھنے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین علم دین حاصل کرنے، علمی حلقوں میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کی بیٹھنے کو اور ہمارے سننے کو اور پھر اس پر عمل کرنے کو قبول فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. رب العالمین انہیں پوری فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.